بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد غیبی مدد کرنے والی ایک تسبیح۔ جس نے نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھی، غیب سے 501 کروڑ ملا ذاتی مکان اور گاڑی بنگلہ سونا بے شمار ملے گا۔ میرے بھائیوں، میری دوستو، صبح سویرے جاگو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ کیا، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا، تو یہ جو لوگوں کی شکایت ہے، پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد کے رشتے نہیں ہوتے، میرا رب عرش والا اس کو اتنی عظیم تسبیح لگتی ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری دوستو، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بدبختی، بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، نہ تہجد کا ان کو موقع ملتا ہے، نہ صبح فجر کی نماز کا ان کو موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سن لو، یہ عام بات نہیں ہے۔ کتے جو ہوتے ہیں، کتے کا کام کیا ہے؟ ساری رات جاگتا اور بھونکتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس کے سونے کا ٹائم صبح صدق دل سے شروع ہو جاتا ہے، تہجد کے بعد وہ سونا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت وہ جاگ جاتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی شان بیان کرتا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے، اور اس کے بعد نماز فجر کی ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کے فرشتے اس وقت اس دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر گھروں کے اندر، چھتوں پر، گھروں کی گلیوں میں اور محلے کی گلیوں میں، مسجد کے اندر، مسجدوں کی چھتوں پر، مسجدوں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کسی کو پیسے کی ضرورت ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، کسی کو بیماری سے شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کی عزت ضرورت ہو، کسی بندے کی کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، جو مجھے بتائے، مجھے اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے کہ جاؤ اس دنیا پر جا کر میرے بندے جو دعا مانگتے ہیں وہ مجھے بتاؤ، میں فوراً اس کے فیصلے کروں۔ لیکن بدبختی، اس وقت امت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو جاگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی امتی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، ہمارے گھر کے اندر نظر دوڑاؤ کتنے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو صبح تہجد کے وقت جاگتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اس وقت دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں گے، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے لیے اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ نظر دوڑاؤ، غور کرو تو ہم کدھر چلے جائیں گے؟ ہمارے نبی نے کیا حکم دیا؟ آج ہم ساری رات گپے لگاتے ہیں، شگل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پوری رات جاگتے جاگتے تہجد کے وقت جس طرح سے سب سو جاتے ہیں، اس طرح ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہمارا رب ہماری نہیں سنتا، ہماری اولاد ہمارے کہنے پہ نہیں چلتی، ہماری اولاد نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ خدا کی قسم، اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑا، جس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج سے وعدہ کرو، آج سے ارادہ بھی کرو کہ ہم نے اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کر لو، 101 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کرو اللہ سے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم میرا رب اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، میرا رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، بندہ وہ پیسہ اتنا سنبھال نہیں سکتا، 7 نسلوں تک بھی اس بندے کے گھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا عمل بتایا ہے،
میرے بھائیوں اور میری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کو اپنے آپ پر رحم ہے، اپنی اولاد پر رحم ہے، اپنے آباء و اجداد پر رحم ہے، تو تہجد کے وقت جاگنا سیکھ لو، فجر کی نماز ادا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب یہ ادا کرنا شروع کر دو گے، میرا اللہ اتنی برکت آپ کی زندگی میں ڈالے گا کہ باقی چاروں نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دو گے۔ ناظرین، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ذات الہی سے گناہوں کا عذاب میں مبتلا کر کے انتقام لیتی ہے۔ کبھی بارش نہیں ہوتی، قحط سالی کے آثار رونما ہو جاتے ہیں، کبھی ہری بھری کھیتیاں پانی کو ترستی ہوئی گل سڑ جاتی ہیں، کبھی اولاد جیسی نعمت عظمہ کو انسان کی آنکھیں ترستی ہیں، اور کبھی تنگ رزق سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کے پائے استقلال میں لغزش واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کا علاج اسی استغفار میں مضمر ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے بیسیوں اولادوں کے طلب گاہوں کو اولاد نصیب ہوئی، سینکڑوں رزق کے متلاشیوں کو رزق نصیب ہوا، ان گنت اور لاتعداد کھیتی اور پھلوں کی کمی کا شکوہ کرنے والے کو وافر اناج اور فروٹ نصیب ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، وہ اولاد سے محرومی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ پھر ایک آدمی جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ کشائش رزق کی خاطر ایسے کوئی وظیفہ دریافت کرتا ہے، آپ اسے بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پڑھو۔ پھر ایک آدمی کھیتی اور پھلوں کی کمی کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے، آپ اسے بھی استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، استغفار کی تسبیح نماز فجر کے ٹائم ضرور کیا کرو۔ اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کی دعا کیا کرو، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ مال و مال کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کے وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس وظیفے کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات اس وظیفے کی برکت سے آسان ہو سکیں۔ آمین۔